وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 64. اس کا ایک ہی موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہمارا مقصود حیات صرف دنیاوی فوائد ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آئیے آج کا درس شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. اللہ کی قسم، یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان امتوں کے لیے ان کے برے اعمال آراستہ و خوشنما کر دکھائے، سو وہی شیطان آج ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 64. لفظی ترجمہ: وما انزلنا، اور ہم نے نہیں نازل کی، علیک الکتاب، آپ پر یہ کتاب، الا، مگر، کیوں؟ لتبین لہم، تاکہ آپ وضاحت کر دیں ان میں الذی اختلفوا فیہ، جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، بہدن، یہ ہدایت ہے، برحمت، رحمت ہے، لقوم یؤمنون، جو لوگ یقین رکھتے ہیں. سامعین کرام، توحید کے مضامین بیان ہو رہے ہیں. پھر انسانی جو عادت ہے، جو گزشتہ آیت نمبر 63 میں ہم نے پڑھی کہ فزین لہم الشیطان اعمالہم، کہ اللہ شیطان نے ان کے اعمال آراستہ کر دکھائے اور وہ ان کا دوست ہے. اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی سامنے کرام. اور یہ دنیا، دیکھیں، ایک مختصر بات اگر میں کروں تو وہ یہ ہے کہ اگر دنیا ہمیں محبوب ہو تو دنیا کے کام ہمیں محبوب ہوں گے، دنیا ہمیں محبوب ہوگی. دیکھیں، ہر انسان اپنی قلبی کیفیت کا اندازہ لگا سکتا ہے، اپنی محبتوں کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کی محبت کس کے ساتھ ہے اور یعنی کن چیزوں کی اس کے دل میں جگہ ہے. اگر دنیا اور ما فیہا اس کے دل میں جگہ پکڑ گئی ہیں یا ان کی محبت راسخ ہے، اللہ بنسبت اللہ کی محبت کے، اللہ کی رسول کی محبت کے، تو اور اللہ کی راہ میں کوشش سے، وہ آیت ہے نا، میں اس آیت کا تقریباً ترجمہ کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اگر تمہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا، یہ ساری دنیا کی چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے نام گنوائے اور پھر کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر
تمہیں زیادہ پسند ہو اللہ سے اور اس کے رسول کی محبت سے اور اللہ کے راستے میں جد و جہد سے، تو پھر تم عذاب کے قابل ہو۔ یہ بہت ضروری ہے سامعین اکرام کہ ہم اپنا احتساب کریں کہ ہمیں کیا چیز پیاری ہے، ہماری ترجیح زندگی کیا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک بنیاد ہے سامعین اکرام، زندگی گزارنے کی بنیاد آپ کی کیا ہے، آپ خود اپنا حساب کر لیں۔ اور جیسے کہ وہ ہے قیامت کے دن کفا بنفسک الیوم علیک حسیبہ، کہ آج تم اپنے حساب کے لیے خود ہی کافی ہوگے۔ تو یہاں بھی ایک طرح کا انسان خود اپنا محاسب بن سکتا ہے، اپنی ججمنٹ کر سکتا ہے۔ اگر یہ خلوص سے اپنی ججمنٹ کرے تو اس کو پتہ چل سکتا ہے کہ بھئی مجھے مال زیادہ محبوب ہے، اولاد زیادہ محبوب ہے، دنیا اور ما فیہا۔ دنیا اور ما فیہا کا جب بھی میں لفظ کہتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، تو اس میں پھر اس میں آپ کی اپنا وجود بھی ہے، آپ کی اپنی حیثیت ہے، ایک پوزیشن ہے سامعین اکرام۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، مال ہے، اولاد ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ اگر انسان خود اپنا جج بن سکتا ہے تو اگر دیکھیں مختصر اس کا مضمون یہ ہے کہ اگر ججمنٹ کے نتیجے میں دنیا کے نمبر، دنیا کی محبت کے نمبر زیادہ آ گئے تو پھر یہ ہے کہ اصلاح کی ضرورت ہے، مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے لوگو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو یک دم معاف کرنے والا ہے۔ تو ایسی کوئی وہ نہیں ہے، مطلب مایوسی کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک ارادے کی بات تو ہے نا، کہ ہم ارادہ کر لیں اور پھر اس کی جو ترتیب ہے وہ کرنی چاہیے۔ آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، اس میں اللہ تعالیٰ نے کتاب اور کتاب والے یعنی صاحب کتاب کی ضرورت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ ایک تو اس آیت جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اس میں کتاب کے جو فوائد بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی تمام یعنی جو اختلافی باتیں ہیں، اختلافی باتوں سے یہ مطلب ہے کہ ہم نے اپنے کچھ گھڑے ہوئے قوانین ہیں اور ہم اس کو اپنی دانست میں درست مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات سے وہ تطبیق نہیں کھاتے، تو پھر اختلاف تو ہو گیا نا، اختلافو فیہ۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، مشرکوں نے یعنی بعض حلال حرام کے متعلق فیصلے کیے ہوئے تھے، وہ اس کا تذکرہ گزر چکا ہے گزشتہ صورتوں میں کہ ھذا حلال و ھذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب، یہ حلال ہے یہ حرام ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھو۔ تو سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، اور یہ اختلاف جب ہدایت نہ ہو تو پھر اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات یہ نوٹ کر لیں سامعین کرام، انسانی ذہن اکٹھی نہیں ہوتی، ذہنیت جو ہے وہ ایک مسئلے پہ متفق نہیں ہو سکتی، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی اتفاق لا سکتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم ایک شفا حفرت دو آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت جو مسلمان تھے تو ان کو مخاطب کہہ رہے کہ تم کنتم علی شفا حفرت من النار فانقذکم منہا، میں نے اسے تمہیں نکال دیا۔ تو ظاہر ہے کہ کتاب اللہ سے اتفاق آ سکتا ہے، اور ہمیں حکم بھی یہی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو،
اور اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جو اختلاف ہے کتاب اللہ، کہ آج بھی یہی صورتحال ہے سامعین کرام کہ امت جو ہے بٹی ہوئی ہے، امت بٹی ہوئی ہے اور مذہبی لوگ بھی بٹے ہوئے ہیں، ہر مسجد پہ الگ تختی لگا دی گئی ہے اور امت جو ہے فرقوں میں تقسیم ہو گئی ہے، ایک فرقہ دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو بھی تیار نہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، یعنی حقیقت سے دور ہو گئے۔ قرآن کے الفاظ کو تو ہم لے لیتے ہیں، بعض الفاظ کو، لیکن اس کی غلط تعبیرات کرتے ہیں، یہ یعنی دیکھا گیا ہے یہ سامعین کرام۔ حتیٰ یہ کہ وہ جو گمراہ فرقہ ہے قادیانی، وہ بھی اپنے پیغمبر کی دلیل جو ہے وہ قرآن سے پیش کرتے ہیں۔ خاتم الانبیاء کو وہ نہیں مانتے، مثال کے طور پہ، یعنی ان کی ختم نبوت کو نہیں مانتے اور اپنے نبی کی دلیل قرآن سے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ مطلب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہر گمراہ فرقہ جو ہے اپنے فرقے کی دلیل جو ہے قرآن سے اور حدیث سے پیش کرتا ہے۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ بہرحال قرآن کی روح کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے تاکہ ہم سب اکٹھے ہو سکیں۔ پھر اس میں کتاب کی ایک خاصیت بیان کی گئی ہے، اس میں ہدایت ہے۔ ہدایت یعنی ظاہر ہے قرآن ایک ہدایت ہے، ایک روشنی ہے، ہمیں راستہ بتاتی ہے، کس طرف؟ اللہ تعالیٰ کا راستہ بتاتی ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یا إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے اور اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ ظاہر ہے کہ سیدھے راستے سے مراد اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، تو اس میں ہدایت ہے۔ کس کے لیے؟ طالبان مولا کے لیے، یعنی جو دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے، ان کے لیے اس میں روشنی ہے۔ ظاہر ہے قرآن، یہ سامعین کرام بالکل واضح ہو جانا چاہیے۔ دیکھیں ایک سادی سی میں بات آپ کے سامنے کروں کہ آج ہم قرآن سے دور ہو گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو چاہتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا مقصود نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہی آپ کا مقصود نہیں ہے اور دنیا کو چاہتے ہیں، تو پھر تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے۔ دیکھیں ایک بات جو ہے وہ ذرا نوٹ کریں اور نوٹ کرتے چلے جائیں۔ میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ اصل چیز جو ہے وہ روش ہے، ایک آپ کی اعمال کی یا زندگی کی ایک روش ہے، آپ کس روش پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ روش اردو کا لفظ ہے، اس میں عام مطلب سادہ سا، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ میں اس کے روش، عادت اور روش، تو دیکھیں ایک کافرانہ روش ہوتی ہے، ایک منافقانہ روش ہوتی ہے، ایک مشرکانہ روش ہوتی ہے، ایک مومنانہ روش ہوتی ہے۔ یہاں بھی یؤمنون کے الفاظ استعمال ہوئے اس آیت میں۔ تو کافر، دیکھیں اصل یہ بات میں ذرا ایک جملے میں اگر کہوں تو وہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال اس کے عقیدے کا مظہر ہوتے ہیں، یعنی جو انسان کا عقیدہ ہے، انسان کے اعمال اس کا مظہر ہے۔ سامعین کرام، تو یعنی اعمال ہمارے یقین کا یعنی اعمال کے ذریعے ہم کسی کے یقین کو پڑھ سکتے ہیں کہ اس کی زندگانی کا مقصد کیا ہے۔ عام طور پہ ہم دیکھ رہے سامعین کرام، ہمارا معاشرتی یعنی اکثریت لوگوں کی، معاشرے کی، وہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہی ہے، دنیا ہی اس کا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے، اور ساری دوڑ جو ہے وہ دنیا تک ہے۔ اب دیکھیں نا، اہل سیاست کو لے لیں، یہ ایسے میں نام لے رہا ہوں، اس سے میری مراد کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، لیکن جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں دیکھیں علماء ہیں، علماء کا ایک ظاہری طبقہ ہے جس نے ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا ہے، پھر اہل سیاست ہے،
تو اہل سیاست کا رخ آپ دیکھیں کس طرف ہے. ایک انتخابات جیت کے دوسرے انتخابات کے لیے انتظار کرتے ہیں. پھر یعنی یہ اقتدار کی رسہ کشی ہے سامعین کرام. اگر آپ دیکھ لیں یعنی مختلف ظاہر ہے اس میں کوئی وہ یعنی زیادہ تفصیل کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ سیاسی رسہ کشی کو دیکھیں نا. 3 پارٹیاں ہیں، 4 پارٹیاں ہیں، بڑی بڑی جو بھی پارٹیاں ہیں. پھر اس میں مذہبی پارٹیاں بھی ہیں. اب وہ مذہبی پارٹیاں بھی اس سیاست میں لگ گئی ہیں جس میں ایک متقی اور غیر متقی کا ووٹ ایک برابر ہے. یعنی ایک اس کے ترازو ایک ہے. تو یہ جمہوریت ہے. تو بہرحال لیکن آپ دیکھیں کہ ساری پارٹیاں جو ہیں وہ جد و جہد کر رہی ہیں کہ رسہ کشی ہے ایک. تو ایک اہل اپوزیشن ہے اور ایک اہل اقتدار ہے. اب سارے جو اقتدار میں ہیں وہ بس مزے کر رہے ہیں مثال کے طور پہ، اور جو اہل اپوزیشن ہے وہ ان کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. ہر بات پہ مخالفت، ہر بات پہ مخالفت، ہر ایشو پہ. کسی اچھے کام کی کوئی تعریف نہیں ہے. یہ ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو اس میں بھی کیڑے نکالیں گے کہ یہ اس میں کمیشن بنا رہے ہیں، یہ کمیشن کے لیے کر رہے ہیں، یہ اچھا کام کمیشن کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ ایک رسہ کشی ہے، اقتدار کی رسہ، اور دنیا داری ہے. بالکل واضح اگر میں کہوں دنیا داری ہے. سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہیں. ان پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، پھر بعض لوگ ناراض ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ جو اصل روح ہے دین کی، دعوت اللہ، وہ نہیں ہے معاشرے میں. ممبروں پہ بیٹھ کے ہم یعنی معذرت کے ساتھ بعض لوگ، بعض علماء حضرات قصے کہانیاں ادھر ادھر اور چند فروعی مسائل کو، اختلافی مسائل کو زیر بحث لا کے اس کے یعنی اس کے موافقت میں یا اس کے مخالفت میں دلائل کے انبار جو ہے وہ کھڑے کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کو اسی طرح پریشان کرتے رہتے ہیں. تو دیکھیں قرآن سے ہدایت لینا ہم نے چھوڑ دیا ہے. اپنے اپنے مطلب کے لیے قرآن کی آیات ہم پیش کرتے ہیں. اچھا، قرآن سے من حیث القوم جو ہے اس کو ہم نے ترک کر دیا ہے. آپ دیکھیں نا قرآن کی ہمارے معاشرے میں کیا حیثیت ہے. ایک پی ایچ ڈی جو ہے آپ کے مدرسوں کا تعلیم یافتہ پی ایچ ڈی پتہ ہے کہ یعنی آپ دیکھیں، مجھے تو زیادہ علم نہیں ہے، ایف اے ہے، ایف ایس سی ہے، بی ایس سی ہے، پھر ایم ایس سی ہے، پھر ایم فل ہے، پھر پی ایچ ڈی ہے. یہ 17-18 سال تعلیم کے بعد جو ہے اگر ایک پی ایچ ڈی کو قرآن پیش کر کے کہا جائے کہ اس کا ترجمہ ذرا پڑھ کے تو سناؤ، ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ہو جاتے ہیں نا، اور ڈاکٹر کہلاتے ہیں، تو اس کا ترجمہ ذرا پڑھ کے سناؤ. یہ دیکھو سورہ یونس شروع ہو رہی ہے، اے ڈاکٹر پی ایچ ڈی تم اس سورہ یونس کو ترجمہ با ترجمہ پڑھو، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس میں کیا مضمون ہے، یا اس آیت کا مفہوم کیا ہے. بتا سکتا ہے کوئی 18 سال تعلیم کے بعد اور ڈاکٹر پی ایچ ڈی بننے کے بعد بتا سکتا ہے؟ نہیں. ساری زندگی یہ ظاہری علوم میں پیسہ ہے. پیسے کے لیے، مقصد کیا ہے؟ پیسہ ہے. تعلیم کس لیے ہے؟ یہ پیسے کے لیے ہے. اور آپ کے دیکھ لیں یعنی پی ایچ ڈی سے آپ پوچھیں، یہ حقیقت میں بیان کروں، پی ایچ ڈی سے پوچھیں نماز میں کتنے فرائض ہیں، اس کے واجبات کتنے ہیں، اس میں سنن کتنے ہیں، اس میں مستحبات کیا ہیں، وضو کے فرائض کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، مستحب کیا ہے. یہ کوئی نہیں بتا سکتے، کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا آپ کو، الا ماشاء اللہ وہ تو ایک استثناءات ہر جگہ ہوتی ہیں. لیکن دیکھیں یہ سارا جو سسٹم بنا ہوا ہے سامنے کرام، وہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دینے کی بیس پہ ہے.
میٹرک کے بچے کو آپ 10 سال تعلیم میں دینیات میں نماز کے فرائض و واجبات بھی نہیں سکھاتے. جو بچہ بڑا ہو رہا ہے، یعنی ظاہر ہے 15 سال کی عمر ہوتی ہے عام طور پہ، یا آپ ایف اے کو لے لیں، لڑکا جوان ہو رہا ہے، اس کو زندگی کے مسائل کا پتہ نہیں ہے. پھر دیکھیں ایک افسوس بھی آتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے کہ ایک بچہ، یعنی آپ کے کورس میں زندگی کا مقصد تک نہیں ہے. جو مقصد جس طریقے سے ہم بیان ہو رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، یا مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے، تو وہ تو قرآن میں بہت یعنی بڑا ایشو ہے. اللہ تعالیٰ نے لازمی قرار دیا ہے کہ تم میری ملاقات کے لیے جینا سیکھ لو، اس کے لیے تیاری کرو. لیکن وہ کوئی نہیں ہے. اللہ کی ملاقات ایک نیا لفظ ہے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے اللہ کی ملاقات. بھئی کیا ملاقات؟ تو بہت ایک ایسی صورتحال ہے سامعین کرام، ہم ایسے ایک معاشرے کے درمیان رہ رہے ہیں جہاں 4 سو اندھیرے پھیلے ہوئے ہیں. روشنی نہ ہو ہم خود تلاش کرتے ہیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ ہر شخص، جب کہ قرآن اور حدیث موجود ہے، کسی پر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ یہ معاشرہ، اس معاشرے نے مجھے گمراہ کیا، اس کے علماء نے گمراہ کیا، پیروں نے گمراہ کیا، اس کے استادوں نے یا معاشرے نے ایز اے ہول مجھے گمراہ کیا، یعنی مجھے روشنی نہیں دکھائی. یہ آپ نہیں کہہ سکتے. یہ میں بالکل واضح طور پہ آپ سے کہہ رہا ہوں. آپ یہ بہانہ نہیں بنا سکتے. کیوں؟ کہ روشنی موجود ہے. روشنی موجود ہے. قرآن روشنی ہے. نور، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور ایک واضح کتاب آ گئی. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضاؤں کی اتباع کرے. سبل السلام کی طرف لے جاتا ہے، سلامتی کے راستے کی طرف لے جاتا ہے. صراط مستقیم سلامتی کا راستہ ہے، اور سلامتی کا گھر کیا ہے؟ وہ جنت ہے. جنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا دوسرا نام ہے. اللہ کی معرفت، اللہ کے قرب، اللہ کی ملاقات، اللہ کے دیدار کی جگہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ جنت. یہ یاد رکھیں سامنے کرام، بالکل واضح ہو جانا چاہیے. اللہ سے دوری، اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ، اس کی دوسری جگہ کا نام کیا ہے؟ دوزخ. تو بہرحال دیکھیں، نہ جنت پہ ہمارا یقین ہے، نہ دوزخ پہ ہمارا یقین ہے، نہ آخرت پہ یقین ہے، نہ دوبارہ جی اٹھنے پہ یقین ہے. یہ آج کے معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں سامنے کرام. ہمارا یقین نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو ہم جانتے ہیں. ہمیں تو بتا دیا گیا ہے کہ بھئی یہ فلانا فرقے والے جو ہیں یہ مشرک لوگ ہیں، یہ فلانے فرقے والے یہ کافر ہیں. چند آپ نان ایشوز کو ایشو بنا کے اتنا ایک شخص کو مشرک بنا دیں، کافر بنا دیں، یہ اسلام تو نہیں ہے صاحب نے کہا. بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہدایت ہے، ہدن، اس میں ہدایت ہے، اور اس سے ہدایت ہم اس لیے نہیں لے رہے. اور بات میں نے شروع کی تھی سامعین کرام روش کی، زندگی کی روش، کہ زندگی کی روش کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، اور کسی کے انداز زندگی سے آپ اس کے یقین کا پتہ چلا سکتے ہیں. اب دیکھیں ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے.
وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اس پہ مطمئن ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب دیکھیں سادی میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوں کہ کوئی چیز ہوں، میں طالب علم ہوں، عالم نہیں ہوں، طالب علم ہوں۔ تو آپ یعنی میں آپ کو متوجہ کروں اس آیت کے لفظی ترجمے کی طرف، ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ۔ اچھا، اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومن، منافق، مسلمان، کافر، مشرک کسی کیٹیگری کا نام نہیں لیا، لیکن بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک روش اس میں بتائی ہے، اور روش کی بنیاد پہ ان لوگوں کو جہنمی قرار دیا ہے۔ آپ روش کا سن لیں، ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ اب میں تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں آپ کو لفظی ترجمہ بتا رہا ہوں۔ لا یرجون لقاءنا، نہیں رکھتے ملاقات، اللہ کی ملاقات کی امید آج کل کے لوگوں کو ہے نہیں۔ پیسے ملنے کی امید ہے، بہت سے پیسے آ جائیں گے، اقتدار مل جائے گا، عہدے مل جائیں گے، اولاد جو ہے وہ اپنے اونچے عہدوں پہ ہوگی، ایک ڈی سی بنے گا، ایک میجر بنے گا، ایک چیف جسٹس بن جائے گا۔ تو یہ امیدیں ہیں، اسی کے لیے ہم جی رہے ہیں، دنیا ہی کے لیے جی رہے ہیں نا، مختصر طور پہ کوئی مزدور ہے یا کوئی بھی دنیا ہی کے لیے جی رہے ہیں۔ تو لا یرجون لقاءنا، میری ملاقات کی امید نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، اس میں مومن مشرک کا کوئی تذکرہ نہیں، روش کا ذکر ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر یہ لوگ راضی ہو گئے۔ واطمأنوا بہا، اس پہ مطمئن ہے، پیسے آ رہے ہیں، اقتدار قائم ہے، کرسی ملی ہوئی ہے، اقتدار ہے، طاقت ہے، بس وردوا، راضی ہو گئے۔ یہ راضی ہونے کی تو کوئی چیز نہیں ہے، نہ اطمینان کی کوئی چیز ہے۔ آپ کے پاس بہت سے پیسے ہیں، اکاؤنٹ بھرے ہوئے، یہ کوئی اطمینان بخش چیز تو نہیں ہے، وہ کس کام کے؟ اور جو میرے احکامات سے غافل ہیں، جو میرے راستے پر نہیں چل رہے، ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ یہ ذرا نوٹ کر لیں۔ سامعین کرام، مختصر یہ ہے کہ اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ اس میں وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، اس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے درس میں بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ ترجمہ سنا دیجیے۔ وما انزلنا علیک الکتاب، اور میں نے نہیں نازل کی آپ پہ کتاب، الا لتبین، مگر اس لیے کہ آپ خوب وضاحت کر دیں، لہم، ان کو، الذی اختلفوا فیہ، کہ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، بہدی ورحمتن، اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں پہ جو یقین رکھنے والے ہیں۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔
We revealed to you the scripture only to clarify for them what they differ about, and guidance and mercy for people who believe. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔